ناظرین محترم، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں مزراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے جدید مرثیے کے پیشرو حضرت مولانا قائم رضا نسیم امروہوی کے خصائص فن۔ 20ویں صدی کے جن چار شاعروں یعنی جمیل مظہری، جوش ملی آبادی، سید علی رضا اور سید قائم رضا نسیم امروہوی نے اردو مرثیے کو حسینی کارنامے کے حوالے سے انسانی اقدار، تربیت نفس، سماجی اصلاح، معاشرتی آداب، وطنی شعور اور قومی بیداری کا اعلی کار بناتے ہوئے اسے فکر و فن کی جن نئی جہات سے آشنا کرایا تھا اور جس کی بنا پر تاریخ ادب میں جدید مرثیے کی اصطلاح وجود میں آئی تھی، اس طرز نو کے پیشرو فرزدق ہند حضرت شمیم امروہوی اللہ مقامہ کے پوتے مولانا سید قائم رضا نسیم امروہوی مرحوم تھے، جنہوں اس رنگ جدید میں کا مرثیہ سب سے پہلے 4 نومبر 1923 کو اپنے وطن امروہہ کی ایک مجلس اعزاء میں پیش کیا تھا۔ حضرت نسیم امروہوی اردو شعر و ادب کی ایک کثیر الجہات شخصیت تھے، بیک وقت ایک ماہر لسانیات بھی، لغت نویس بھی، ادبی ناقد بھی اور ایک ایسے مرثیہ گو بھی جن کے مرثیوں کی تعداد 250 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ وہ 24 اگست 1908 کو امروہہ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1950 میں جبکہ وہ دربار رامپور سے وابستہ تھے، چند اسباب کی بنا پر انہیں وطن عزیز کو چھوڑ کر پاکستان جانا پڑا تھا، جہاں انجمن ترقی اردو پاکستان کے زیر اہتمام مرتب ہونے والی اردو کی ضخیم ترین لغت کی تدوین کا کام انہوں نے بڑی محنت اور جانفشانی سے انجام دیا اور آخر کار 24 فروری 1987 کو وفات پائی۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں قائم شدہ نسیم امروہوی میموریل سوسائٹی آپ کی تصانیف و تالیف کی اشاعت کا کام بڑی خوبی سے انجام دے رہی ہے۔ اس وقت جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت نسیم امروہوی کی مرثیے کا صرف ایک پہلو کا ذکر کرنا ہے، یعنی خصائص فن، جس سے آپ کو ان کے فن کی اجتہادی شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، میری معروضات مرثیہ ہر چند رسا سے مشتق ہونے کی بنا پر رونے رلانے والی صنف خیال کیا جاتا رہا ہے، لیکن جہاں تک رونے رلانے کا تعلق ہے وہ فطرت انسانی میں شامل ایک اضطراری عمل ہے اور کوئی بھی اضطراری عمل فن نہیں بن سکتا۔ مرثیہ بنیادی طور پر شاعری ہے اور شاعری من جملہ فنون لطیفہ ایک فن لطیف ہے۔ فنون لطیفہ دوسرے فنون کی طرح ہماری کسی مادی ضرورت کی تکمیل تو نہیں کرتے، لیکن وہ ذہنی آسودگی اور روحانی مسرت ضرور بہم پہنچاتے ہیں، جس کے بغیر حیات انسانی نامکمل اور تشنہ رہ جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے انسان کو حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ ایک چھٹی حص ادراک جمال کی بھی ودیت فرمائی گئی ہے۔ جہاں تک مرثیے کا تعلق ہے، یہ درست ہے کہ وہ سرزمین دکن سے جس مرثیے کی ابتدا ہوئی تھی وہ اپنی لغوی مفہوم تک محدود تھا، یعنی رونا رلانا، لیکن زمان و مکان کی تبدیلیوں کے ساتھ یہ کیسے ممکن تھا کہ مرثیہ اپنی اولین شکل پر برقرار رہتا۔ چنانچہ دھیرے دھیرے شعراء نے اس صنف سخن کو بھی اپنے فنی کمالات کے اظہار کا وسیلہ بنا لیا اور پھر اس صنف نے ایک ایسی نظم کی صورت اختیار کر لی
جس کے وسیلے سے شعراء کو کمالات فن دکھانے کا خوب موقع ملنے لگا۔ زیر نظر مضمون میں حضرت نسیم امروہوی کے خصائص فن کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے، اور میں نے اپنی سہولت کے لحاظ سے 5 ذیلی عناوین قائم کیے ہیں، یعنی نمبر 1 لسانی مہارت، نمبر 2 علمی اساس، نمبر 3 مکالماتی اسلوب، نمبر 4 تمثیل نگاری، اور نمبر 5 امیجری۔ اب جہاں تک لسانی مہارت کا تعلق ہے تو ادبی تخلیقات خواہ و بصورت نثر ہوں یا بصورت نظم، بنیادی طور پر ایک مہذب اور ترقی یافتہ زبان کے مظاہر ہوتے ہیں۔ ان تخلیقات میں اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے مناسب ترین الفاظ کا انتخاب، ان کی صناعانہ نشست، فقرات کی فنکارانہ ترتیب اور ان کا آہنگ، یہ سب باتیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ کسی شاعر کی لسانی مہارت کا جائزہ لیتے وقت ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی ہوگی کہ ہر شاعر کی زبان یکساں نہیں ہو سکتی، کیونکہ زبان کے استعمال میں کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ مثلاً شاعر کی علمی استعداد، ذخیرہ الفاظ، اس کا تہذیبی پس منظر، جس خاندان میں اس کی ذہنی نشو و نما ہوئی وہ ماحول، وہ معاشرہ جس میں اس کی لسانی تربیت ہوئی، اس معاشرے کی ادبی روایات اور ثقافتی معمولات، جس صنف میں اس نے اپنے اظہار کو وسیلہ اظہار بنایا یا جس موضوع پر وہ لکھ رہا ہے، یہ سب عوامل بھی کسی شاعر کی زبان پر فطرتاً اثر انداز ہوتے ہیں۔ لفظ زبان کی بنیادی اکائی ہے، اس کی بذات خود اس سے زیادہ اہمیت نہیں کہ وہ لغت کا ایک جزو ہے اور کسی خیال کے اظہار کا وسیلہ۔ خیال کی علویت اپنے اظہار کے لیے مناسب ترین لفظ کو تلاش کر لیتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اچھے خیالات کا فقدان ہو تو اس کے پاس لفظوں کا کتنا ہی بڑا ذخیرہ کیوں نہ ہو، وہ چلتی پھرتی قاموس تو بن جائے گا، لیکن افکار کی دنیا میں اس کا کوئی نام لیوا نہ ہو۔ نسیم صاحب قبلہ ایک ماہر لغات تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسے ثقہ اور دیندار بزرگ بھی تھے، مفیسر مفکر بھی تھے، جن کا دامن فکر و نظر قرآن مجید اور عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ فکری اور لسانی لال و جواہر کے علاوہ اپنے پیشرو اساتذہ فن کی مثالی تخلیقات کے خزانے سے مالا مال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی زبان میں وہ ثقافت اور طہارت نظر آتی ہے جو ان کے معاصرین میں ڈھونڈے نہیں مل سکتی۔ نسیم صاحب کی زبان عام بول چال کی اردو نہیں، بلکہ در حقیقت اردو معلیٰ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ زبان جن سرچشموں سے فیضیاب ہوئی ہے وہ سب کے سب نسیم صاحب کی گرفت میں تھی۔ ہماری مراد ہے عربی اور فارسی سے، جن پر انہیں مکمل دستگاہ حاصل تھی۔ وہ نہ صرف اس زبانوں کے فارغ التحصیل عالم تھے، بلکہ زندگی کے مختلف ادوار میں علوم مشرقی کے اعلیٰ اداروں میں ان زبانوں کی تعلیم بھی دے چکے تھے۔ نسیم صاحب قبلہ کو زبان پر جو قدرت حاصل ہے اس کا اعتراف ان کے سبھی ناقدین نے اور سبھی مبصرین نے بڑی فراخ دلی سے کیا۔ انہوں نے اپنے کلام میں جس لفظ کو جہاں بھی استعمال کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لفظ بس اسی موقع کے لیے ایجاد ہوا تھا۔ اس معروضے کی تائید میں ان کے مرثیوں سے جا بجا مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہم یہاں صرف ایک نمونے پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ اس مرثیے سے ماخوذ ہے جس کا موضوع ہے پانی۔ مرثیے کا یہ ابتدائی حصہ 2-4-10-5 نہیں، مسلسل 53 بندوں پر مشتمل ہے۔ شاعر نے اس حصے میں پانی جیسی عام اور روزمرہ استعمال کی چیز کی کارگزاریاں جس لسانی آب و تاب اور اہتمام و انصرام کے ساتھ پیش کی ہیں، اس کی مثال کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔
عالم موجودات میں پانی کی ماہیت، اشکال اور خواص، نیز مظاہر حیات میں اس کی بے پناہ اہمیت اور فیض رسانی، ان سب پہلوؤں کو نسیم صاحب نے جس لسانی صنعت گری اور جمالیاتی آب و رنگ کے ساتھ شعر کے قالب میں ڈھالا ہے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل بندوں سے آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے، کہیں یہ اشک کا گوہر، کہیں درے شبنم، کہیں خوشی کا ہے آنسو، کہیں ہے گریہ ہے غم، خوشا لطافت آب و خوشا طہارت یم، بہشت میں ہے یہ تسنیم، خاک پر زمزم یہ پاک، ساقی کوثر کے انتصاب سے ہے کہ جیسے خاک کی تطہیر بوتراب سے، اچھل رہا ہے کہیں اور چھلک رہا ہے کہیں، ابل رہا ہے کہیں اور بھٹک رہا ہے کہیں، چمک رہا ہے کہیں اور جھلک رہا ہے کہیں، ہے سر بلند کہیں سر پٹک رہا ہے کہیں، نہیں پسند رعونت اسے زمانے کی، تلاش کرتا ہے راہیں زمیں پہ آنے کی، جو موج میں ہے تو گویا چنا ہوا جامہ، حباب میں ہے تو آب رواں کا امامہ، علم میں ہے تو نوید نگارش قلم میں ہے تو نوید نگارش خامہ، دوات میں ہے تو سجدہ گزار ہر خامہ، رکا رہے تو مزاج خسیس ہے پانی، اور رواں ہو جب تو زبان انیس ہے پانی، خلیج نہر ندی جوئے بار جھیل کنواں، غرض جہاں یہ مکی ہو وہاں ہو بس، وہاں ہو اس کا مقام اٹھا کے ٹھوس قدم، جب بھی کوئی آئے وہاں یہ اس کو دل میں بٹھا لے، نہ طبع پر ہو گراں، ملے جو ظرف کا ہلکا اچھال دے اس کو، بہا بہا کے کنارے پر ڈال دے۔ اب دوسری خصوصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حضرت نسیم امروی کے مرثیوں کی علمی اساس۔ نسیم صاحب قبلہ کی مرثیہ گوئی کا فنی اختصاص یہ بھی ہے کہ ان کا کلام بلا شک و شبہ علمی اساس ہے۔ وہ اسلامیات کے مکمل عالم تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے مرثیوں میں قرآن مجید، احادیث رسول، ارشادات معصومین علیہم السلام، تاریخ انبیاء علیہم السلام، مسائل فقہ کے حوالے جا بجا بکثرت ملتے ہیں۔ ان کا وہ مرثیہ جس کے چہرے میں حمد اور نعت کے مضامین ہیں، دیکھیے اس کے ابتدائی بندوں میں کس صنعانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کو نظم کر دیا گیا۔ تو مجمع ازداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پر قادر، سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم کا ماہر، بے گوشت کے سامع تو بغیر آنکھ کے ناظر، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہاں ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے وہاں ہے، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قرین ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے۔ منبر رسول کا تقاضا ہے کہ یہاں سے جو بات بھی کہی جائے اس میں عالمانہ شان پائی جاتی ہے۔ نسیم صاحب کے مرثیوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں کہیں شاعرانہ تخیل بے لگام نہیں ہونے پاتا، اور مرثیے کا توصیفی حصہ ہو یا واقعات کا بیان، مرثیہ از اول تا آخر عالمانہ استدلال کی گرفت میں رہتا ہے۔ اس بنا پر ان کے اسلوب بیان کو متکلمانہ اسلوب کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ 1930 میں جبکہ نسیم صاحب قبلہ کا قیام لکھنؤ میں تھا، خطیب اعظم شمس العلماء مولانا سید صفت الحسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے ان سے فرمائش کی کہ ایک مرثیہ ایسا لکھیں جس میں امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے فضائل قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں۔ حسب فرمائش نسیم صاحب نے مرثیہ لکھا اور اسے ایک ایسی مجلس میں پڑھا گیا جس میں لکھنؤ کی تقریباً تمام علماء شریک تھے۔ یہ مرثیہ 83 بندوں پر مشتمل ہے۔ مقطع کے بند سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرثیہ گویا لکھنؤ میں نسیم صاحب قبلہ کی قادر الکلامی کا امتحان تھا۔ اس مرثیے میں 21 آیات قرآنی
اور 114 احادیث کے حوالے سے فضائل امیر المومنین بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ مقطع سے ظاہر ہے۔ مرثیہ ختم ہے، کر شکر نسیم خود ذات، اب رقم کر سن تصنیف کے ہو شمع حیات، امتحان کا الف اٹھ کر یہ پکارا حق بات، 114 احادیث اور 21 آیات، بعد کی بات بھی، تاریخ کی تاریخ بھی ہے، دل حاسد کے لیے خنجر مریخ بھی ہے۔ نسیم صاحب کے کلام کی اس خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت رئیس امروبی مرحوم نے سچ فرمایا تھا، یہ اقتباس ہے، نسیم صاحب مرثیے کی تقدیس کے پیش نظر اسے ذاتی اور محض قیاس و فکر کی جولانگاہ نہیں بناتے، بلکہ اپنے مرثیوں میں جا بجا احادیث اور آیات کے تراجم و مفاہیم سے کام لیتے ہیں، اور اس خوبی سے فن حدیث و تفسیر سے ناآشنا سامعین اسے ایک مستقل مضمون سمجھ کر محظوظ ہوتے ہیں، اور اہل علم عظمت حدیث اور لطف سخن دونوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ اقتباس میں نے لیا ہے مراثی نسیم جلد 2 صفحہ 9 سے۔ اقتباس ختم۔ تیسری خصوصیت جس کی طرف اس وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں نسیم صاحب کے مرثیوں کی، وہ ہے اس کا بنیادی طور پر مثنوی ہو یا مرثیہ، ظاہر ہے کہ اصناف شعر، ان دونوں اصناف شعر بنیادی طور پر بیانیے کے ذیل میں آتے ہیں۔ مثنوی اصلاً کسی فرضی یا حقیقی عشقیہ واردات کی صنعانہ رودات، اور مرثیہ کسی المناک واقعے کا پرتاثیر بیان ہوتا ہے، جس میں سانحہ کربلا سر فہرست ہے۔ بیانیے میں حرکات، ایکشنز اور مکالمات، ڈائلاگس دونوں ہی کی اہمیت ہوتی ہے۔ گویا مکمل بیانیہ وہ کہلائے گا جس میں دونوں ہی پہلو موجود ہوں، کیا ہوا اور کیا کہا گیا کے ذیل میں وہ گفتگو آتی ہے جو دو یا دو سے زیادہ متعلقہ کرداروں کے مابین ہوئی ہو۔ کربلائی مرثیوں میں واقعات کے بیان میں یہ مکالمت یا وجہ مل سکتی ہے۔ کہیں امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی اور قوت بازو جناب عباس سے مصروف گفتگو ہیں، کہیں جناب زینب کبریٰ اپنے ماجائے سے مخاطب ہیں، کہیں صبح عاشور لشکر یزیدی کے سپہ سالار عمر سعد اور اس کے فوجی افسر حر کے مابین تند و تیز گفتگو ہو رہی ہے۔ غرض ان سبھی کربلائی مرثیوں میں، چاہے وہ کسی بھی شاعر کی تصنیف ہوں، ہمیں جا بجا ایسے مکالمات مل جائیں گے جنہوں نے کربلا کے المناک واقعے کی معنویت اور تاثیر میں بڑا اضافہ کر دیا۔ نسیم صاحب نے بھی اپنی مرثیوں میں حسب ضرورت بیانیے کی اس تکنیک سے خوب کام لیا۔ ان کے مکالمات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اکثر دو کرداروں کے دوران گفتگو صرف ہاں یا نہیں جیسے الفاظ کا استعمال کر کے مکالمے میں روزمرہ گفتگو کا لطف پیدا کر دیتے۔ نسیم صاحب کے مرثیوں سے مندرجہ ذیل اقتباسات ان کی مکالمہ نگاری کی اس منفرد خصوصیت کے مظہر ہیں۔ پہلے یہ چند بند ملاحظہ ہوں جو ان کے اس مرثیے سے ماخوذ ہیں جس کا مطلب ہے زیور شاہد اسلام ہے اسلام، زیور شاہد اسلام ہے انسان ہونا۔ اس مرثیے میں شاعر نے امام حسین علیہ السلام کی انسانی ہمدردی اور دریا دلی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ واقعہ بیان کیا ہے جب اغلباً یکم محرم کو منزل ذو حسم پر حر کا لشکر قافلہ حسینی کا سد راہ ہوا۔ حکم امام علیہ السلام سے حر کے پیاس سے جاں بلب لشکر کے لیے مسجدوں کے دہانے کھول دیے گئے، اور جب یہ یزیدی لشکر پوری طرح سیراب ہو گیا اور نماز ظہر کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام نے آگے چلنے کا قصد کیا تو حر مزاحم ہوا۔ اس جسارت پر حضرت عباس بھی پھر گئے، اور ان کا حر سے جو مکالمہ ہوا اسے شاعر نے بڑی خوبی سے نظم کیا ہے۔ حضرت عباس کا استدلال حر کو یہ باور کرا دیتا ہے کہ ان کے امام پیکر حق و صداقت ہیں اور اس کا حاکم یزید مجسمہ شر ہے۔
اس استدلالی گفتگو میں حضرت عباس سوال پر سوال کیے جاتے ہیں اور حر کی اس سے زیادہ لب کشائی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ہر سوال کا جواب بس ہاں یا نہیں میں دیتا رہے۔ یہ ہے دبدبہ و جلال حضرت عباس علمدار۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس حر سے سوال کرتے ہیں شاہ زہرا کے پسر ہیں کہ نہیں؟ بولا ہیں۔ نفس احمد کے جگر ہیں کہ نہیں؟ بولا ہیں۔ وارث خیر بشر ہیں کہ نہیں؟ بولا ہیں۔ نیک دل پاک نظر ہیں کہ نہیں؟ بولا ہیں۔ تیرے حاکم میں یہ اوصاف ہیں؟ بولا کہ نہیں۔ رچ سے قلب و نظر پاک ہیں؟ بولا کہ نہیں۔ شہ نے روزہ کوئی چھوڑا ہے؟ یہ بولا کہ نہیں۔ منہ کبھی سجدے سے موڑا ہے؟ یہ بولا کہ نہیں۔ دل کسی شخص کا توڑا ہے؟ یہ بولا کہ نہیں۔ خون حرمت کا نچوڑا ہے؟ یہ بولا کہ نہیں۔ تیرے حاکم میں ہے یہ عیب؟ کہا بے شک ہیں اور بھی عیب ہے لا ریب۔ کہا بے شک ہیں۔ دوسرا لاجواب مکالمہ وہ ہے جو صغیر سن حضرت امام حسین علیہ السلام اور جبریل امین کے درمیان ہوا۔ یہ حصہ ہے اس مرثیے کا جس کا مطلب ہے اے کل تو مصور معجز نگار ہے۔ اس مکالمے کے ابتدائی حصے میں امام حسین کی ولادت کا بیان ہے۔ مرثیے کا اختتام اس روایت پر ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت کے کچھ عرصے بعد ایک روز جبریل امین محضر شہادت لے کر خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور اس پر سرکار کی مہر توثیق ثبت ہو جانے پر یہ الہی دستاویز حضرت علی مرتضیٰ جناب فاطمہ زہرا اور حضرت امام حسن کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور جب یہ بزرگار مشیت ایزدی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اور باچشم نم اپنی اپنی مہر تصدیق ثبت فرما دیتے ہیں تو صغیر سن حسین علیہ السلام کو بلوایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے محضر شہادت کی توثیق کر دیں۔ اس سلسلے میں حضرت جبریل امین کا شہزادے سے جو مکالمہ ہوتا ہے اسے شاعر نے بڑی فنکاری سے نظم کیا ہے۔ دیکھیے خانوادہ رسالت کا یہ چھوٹا شہزادہ کس سلول عزمی اور ثبات قدم کے ساتھ ہر پیش ہونے والی مصیبت کو قبول کرتا ہے۔ وہ آپ کی نظر میں یہ کوئی بڑا مرحلہ نہ تھا۔ جبریل امین امام حسین کی خدمت میں محضر شہادت پیش کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے ان کو پیش آنے والے مصائب گناتے جاتے اور شہزادہ والا تبار بے تحمل ہر مصیبت کو نہ صرف قبول کرتا چلا جاتا ہے بلکہ اور کی تکرار ان کے حوصلے اور اولوالعزمی کا ایسا اظہار ہے جس کی داد بس درود پڑھ کر ہی دی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملاحظہ فرمائے منظور ہے حضور یہ کلفت؟ کہا قبول۔ بولے کہ ہوگی پیاس کی شدت؟ کہا قبول کی عرض جانثاروں کی فرقت؟ کہا قبول۔ بولے پوچھا کہ بھانجوں کی شہادت؟ کہا قبول۔ بولا ملک کے داغ 72 کے کم نہیں، فرمایا لاکھ زخموں ایسے تو کم نہیں تو غم نہیں۔ بولے جبریل کہتے ہیں لٹے گی دولت شبر؟ کہا کہ اور کی عرض قتل ہوں گے برادر؟ کہا کہ اور؟ بولے کہ مارے جائیں گے اکبر؟ کہا کہ اور کی عرض تیر کھائیں گے اصغر؟ کہا کہ اور؟ بولے رضائے حق ہے کہ پھر غیر حال ہو، سر شاہ کا سناپا ہو، تن پائے مال ہو۔ تن پائے مال ہو۔ نسیم صاحب نے اپنے مرثیوں میں تمثیلی اسلوب ایلیگاریکل اسٹائل کا سے بھی جام بجا کام لیا ہے جس سے ان میں ڈرامائی لطف پیدا ہو گیا ہے۔ نثر میں اس تکنیک سے ایک دو جگہ سر سید اور نیرنگ خیال میں مولانا محمد حسین آزاد نے اپنے مضامین میں بکثرت کام لیا ہے۔ شاعری میں اس ڈرامائی تکنیک کو اقبال نے اپنی منظومات میں بھی خوب برتا ہے۔ شکوہ جواب شکوہ، بزم انجم خضر رہا، لینے خدا کے حضور میں
جبریل و ابلیس، ابلیس کی مجلس شورا وغیرہ اس تکنیک کی نمایاں مثالیں ہیں۔ نسیم صاحب کے مجموعہ مراسم میں اس نوعیت کے 3 مرثیے ہماری نظر سے گزرے ہیں۔ ایک وہ جس میں چاند کی زبان سے واقعات کربلا کا بیان ہوا ہے، دوسرا مرثیہ وہ جس میں سورج کی زبان سے قافلہ حسینی کو میدان کربلا میں پیش آنے والے مصائب کا بیان ہے، اور تیسرا مرثیہ وہ ہے جس میں شاعر نے اپنے اصلاحی مقاصد کے لیے تنقید ذات کا وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ عالم خواب میں دروازے جنت پر رضوان جنت سے الجھ گئے ہیں، اور اپنے یعنی حضرت انسان کے جو فضائل بیان کیے ہیں اس کا رضوان جنت کی طرف سے ایسا منہ توڑ جواب ملا ہے کہ شاعر صاحب کے سارے دعوے باطل ہو کر رہ گئے۔ اور شاعر کی ذات کے آئینے میں ہم سب دعوے داران جنت اپنے اپنے چہرے صاف دیکھ سکتے ہیں۔ رضوان جنت جب شاعر کی جنت میں داخلے پر معنی ہوتا ہے تو اس سے موصوف کا جو مکالمہ ہوتا ہے بہت دلچسپ ہے۔ یہ وہ طریقہ تنقید ہے جسے شعریات کی اصطلاح میں تعریض سٹائر کہتے ہیں۔ بولا میں کہ کون ہے یہ معنی ایوان ارم، آہی آواز کہ یہ میں ہوں نگہبان ارم، مسکرا کر یہ کہا میں نے کہ رضوان ارم مجھ پر ممنوع ہے کیوں سیر گلستان ارم، اہل جنت کو ہے ماضی کا تصور باقی، کیا ابھی ہے بنی آدم سے تنفر باقی، میری اس طنز پر رضوان سزا دی یہ وہیں اہل جنت کی کوئی تجھ میں علامت ہی نہیں۔ عرض کی میں نے یہ شکل تقدس عامی، یہ آئیں یہ میرا خرقہ اسلام، یہ پیراہن دین داغ سجدہ ہے حیاں، جب بے نورانی پر نقش ہے زود و ورا کا میری پیشانی پر، میرے چہرے پر نظر ڈال کے رضوان نے کہا بارک اللہ یہ پر مکر لباس تقوی، سجدہ زہد ریائی کا جمی پر دھبا، ظاہری شکل و شباہت کی کشش کیا کہنا، روح بھی پاک ہے کیا جامع تقوی کی طرح، دل بھی پر نور ہے ریشے رخ زیبا کی طرح۔ اور شاعر صاحب موصوف کی دیر تک رضوان سے نوک جھونک جاری رہی۔ جب حضرت نے اپنے فضل و کمال کا حوالہ دیا اور اپنی تصانیف کے نام گنانا چاہے تو رضوان نے ہنس کر کہا جناب والا یہ سب تقوی کی تجارت ہے، عمر بھر پرورش نفس دنی کرتے رہے، راہ بر بنتے رہے، راہ دنی کرتے رہے۔ 5ویں خصوصیت نسیم صاحب کے کلام کی وہ ہے جسے ہم انگریزی میں امیجری کہتے ہیں، جس نے ان کے مرثیوں کو اس امیجری نے ان کے مرثیوں کو جمالیاتی اعتبار سے بہت پرکشش بنا دیا ہے۔ امیجری ایک انگریزی اصطلاح ہے جس کا اردو انتقادیات میں بھی آزادانہ استعمال ہونے لگا ہے۔ اس سے مراد ہے زبان کا وہ استعمال جس میں مماثلات کی مدد سے اشیاء، حرکات، احساسات، خیالات یا کسی حسی تجربے کا اظہار مقصود ہو۔ یہ پیکر مشاہداتی بھی ہو سکتے ہیں، مثلا بصری پیکر، سمعی پیکر، حسی پیکر، ذوقی پیکر وغیرہ۔ ہم بس ایک مرثیے سے اس حصے کا حوالہ دینا چاہیں گے۔ نفس مضمون کے اعتبار سے مرثیے کا تمام تر وصفیہ ڈسکرپٹیو اور بیانیہ نیریٹو شاعری پر مشتمل ہے۔ چہرے سے بیان مصائب یا شہادت تک مرثیے کے تمام اجزاء میں یہ دو عناصر سرگرم دکھائی دیتے ہیں، جن میں شاعری فنکار کا جمالیاتی ہنر ہوتا ہے۔ شاعر کا یہی جمالیاتی شعور ہے جس کا مظاہرہ ان مماثلات لائکنیسز کی مدد سے ہوتا ہے جنہیں ہم انگریزی شعریات میں امیجری اور مشرقی شعریات کی اصطلاحوں میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل یا تشخص وغیرہ کہتے ہیں۔ یہاں ہم نسیم صاحب قبلہ کی مرثیہ نگاری کا انہی شعری عناصر کے حوالے سے تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ وصفیہ شاعری کے ذیل میں اشخاص، اشیاء، مقامات، موسم وغیرہ کا وہ بیان ہوتا ہے جس کی مدد سے اس کے اوصاف بیان ہو سکے۔ مرثیوں میں جا بجا اشخاص نظر آئیں گے جن میں وہ بھی ہیں جو حسینی قافلے میں شامل تھے اور انہوں نے نہایت
شجاعت و جنگی مہارت کی جوہر دکھا کر راہ حق میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ اور دوسری جانب فوج عمر سعد کے ان افراد کا بھی جا بجا بیان ملے گا جو باطل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مقامات کا بھی تذکرہ ہے، مثلا صحرائے کربلا، نہر فرات، زندان شام، دربار یزید وغیرہ۔ اشیاء میں حرب و ضرب کے اسلحے، تلوار کی کاٹ، گھوڑے کی تیزی، تراری، بے جگری، موسم کے بیان میں صحرائے کربلا کی گرمی، لو، دھوپ کی تپش کا وغیرہ کا بیان، یہ سب مضامین وصفیہ شاعری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بیانیہ شاعری میں افراد کی نقل و حرکت، حرب و ضرب کی تفاصیل، باہمی گفتگو وغیرہ آتے ہیں۔ غرض یہی سب کچھ مرثیے کی کائنات۔ نسیم صاحب کے مرثیوں میں امام حسین علیہ السلام، ان کے اعزاء و رفقا کے کردار کی ایسی جاندار تصویریں ملتی ہیں جن سے ان کی سیرت پوری طرح آشکار ہو جاتی ہے۔ یہاں بس ایک مرثیے کے اس حصے کا حوالہ دینا چاہوں گا جس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے ان کے اوصاف کا بیان ہے۔ دیکھیے کیسی برمال تشبیہات کی مدد سے امام علیہ السلام کی وصف نگاری کی گئی۔ جو مجدے عمل کا مبشر ہے وہ حسین، جو مصحف ازل کا مفسر ہے وہ حسین، جو راز زندگی کا مبصر ہے وہ حسین، جو روح زندگی کا مصور ہے وہ حسین، ذروں پا لکھ کے خون سے رمز حیات کو رنگین بنا دیا ہے، رنگین بنا دیا ورق کائنات۔ وصف نگاری میں ایک مرثیے کے وہ بند بھی میں مثال ہیں جن میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی سیرت نگاری کی گئی ہے۔ ان بندوں میں امیجری کا کمال نظر آئے گا۔ دین خدا کا جسم نبی، جان ہے علی، توڑے ہیں جس نے بت وہ مسلمان ہے علی، دوش نبی کی ریل کا قرآن ہے علی، مومن خدائے پاک ہے، ایمان ہے علی، اعزاز و مرتبہ صد حق کو دیکھیے، مصدر پر غور کیجیے، مشتق کو دیکھیے۔ یہ تو بات تھی اشخاص کی وصف نگاری کی، اب تو اشیاء کا بھی وصف بیان ملاحظہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں میدان کارزار کے اہم ترین اجزاء ہیں، یعنی تلوار اور اسب وفادار۔ تلوار مجاہد کی، اس سے بڑھ کر اور کیا تعریف ہوگی۔ سر پر گری تو دم میں، جبیں سے نکل گئی، پہلو میں آ کے قلب حزین سے نکل گئی، کاٹا کمر کو دامن زیں سے نکل گئی، زیں سے چلی تو مل کے زمیں سے نکل گئی، آگے بڑھی تو وقت ماتھے پر بل پڑا، بے نفخ صور قافلہ ہے۔ بخوف طوالت مزید مثال میں درج کرتا ہوں۔ بیانیہ حصے مرثیوں میں اس کثرت سے ہیں کہ ان کا بیان ناممکنات سے ہے۔ ہمیں یہاں مجاہد کی رخصت آمد یا حرب و ضرب کی تفصیل بیان کرنا نہیں، بلکہ جناب زینب کبریٰ کی شام قریبہ میں اس شعر دلانہ مصروفیت کا بیان ہے جب بی بی کبھی جلتے ہوئے خیمے سے بیمار بھتیجے کو پشت پر لاد کر لاتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں۔ نسیم صاحب قبلہ کے خصائص فن کا یہ جائزہ ہرچند مختصر اور سرسری ہے، لیکن اس سے ان کے قاری کو کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے مرثیوں کو پرتاثیر و توجہ طلب بنانے کے لیے کیا فنی طریقے ایجاد کیے۔ بہت بہت شکریہ۔